حضرات کی قیامت، اب قیامت میں ایک جھٹکا ہوگا، سب انتقال کر جائیں گے، پھر ایک دوسرا جھٹکا آئے گا۔ پہلی بار جب جھٹکا آئے گا قیامت کا تو جتنے روئے زمین پر زندہ ہیں سب مر جائیں گے، اس وقت کوئی مومن زندہ نہیں ہوگا، سب ٹوٹل غیر مومن ہوں گے، انتقال کر جائیں گے۔ پھر کافی دنوں کے بعد تقریباً 40 برس سے زائد کا عرصہ گزر جائے گا، تب اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور حکم فرمائے گا پھر سور میں پھونکو۔ پھر وہ جب سور میں پھونکیں گے تو جتنے پہلے انتقال کر چکے تھے اور جو قیامت میں موجود تھے پرزنٹ میں وہ انتقال کیے تھے، بہرحال اب جتنے تھے سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، سب زندہ ہوں گے اور زندہ ہو کر کے قبروں سے باہر نکل آئیں گے، قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ قبر جن کو ملی وہ قبروں سے نکل آئیں گے، جن کو قبر ہی نہیں ملی وہ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں گے۔ کسی کو شیر میں کھا لیا، کوئی ڈوب کے مر گیا، یا جس طرح سے بھی کوئی انتقال کر گیا ہے وہ سب کے سب موجود ہو جائیں گے، انسانی شکل میں آ جائیں گے اور سب ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے۔ جس میدان میں اکٹھا ہوں گے اس کو محشر کا میدان کہتے ہیں۔ کون سا میدان کہتے ہیں؟ ہاں، میدان محشر اسی کو کہتے ہیں۔ ایک جگہ سب اکٹھا ہوں گے، اسے موقف بھی کہتے ہیں اور اسے میدان محشر بھی کہتے ہیں، وہاں سب اکٹھا ہوں گے۔ جب وہاں اکٹھا ہوں گے تو یہ جتنے اکٹھا ہیں انسان، ان کی 3 کیٹیگریاں ہو جائیں گی، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، سب ایک طرح نہیں ہوں گے، سب ایک طرح 3 طرح کے ہو جائیں گے، میں نہیں کہتا۔ اب یہ 3 طرح کے کیسے ہو جائیں گے؟ اب اللہ کا کلام قرآن سنیں اور دیکھیے کہ اللہ نے کتنی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 طرح کے ہو جاؤ گے، 3 حصوں میں ہو جاؤ گے، 3 بھاگ میں تقسیم ہو جاؤ گے، تمہاری 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تمہاری 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک قسم تمہاری وہ ہوگی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ پاک عرش کی دائیں جانب کھڑا کرے گا اور ان کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ یہ ایک کیٹیگری ہو گئی۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک عرش کی بائیں جانب کھڑا کرے گا اور ان کا نام عمل پوری زندگی میں جو انہوں نے کیا ہے وہ کتابی شکل میں ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہو گئے۔ اور تیسری قسم ان کی ہوگی کہ جو اچھے عمل میں، جو اللہ کے قرب میں، جو اللہ کی بارگاہ میں انتہائی قرب والے ہیں، جو نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، اپنا مال، اپنی جان، اپنے اسباب اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، وہ دین میں بہت آگے بڑھ گئے، ایک گروہ ان کا ہوگا۔ جو عرش کے دائیں جانب کھڑے کیے جائیں گے اور جن کو نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنتی ہوں گے۔ نام عمل اگر دائیں ہاتھ میں قیامت میں ملے تو سمجھ لو کہ یہ جنت کی ضمانت اور جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہے، سبحان اللہ۔ اور جن کے بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا وہ جنت نہیں جائیں گے، وہ جہنم کی سرٹیفکیٹ ہے اور وہ جہنمی ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کی تو داہنی جانب جو عرش کے ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے، اور جو بائیں جانب ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ اور ایک گروہ ہوگا سابقین کا، یعنی جنتی تو یہ داہنی جانب والے بھی ہوں گے مگر یہ اعلیٰ کوالٹی کے جنتی ہوں گے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ رب کی راہ میں قربان کر دیا ہوگا، ہمیشہ اللہ و رسول کے ذکر میں ملوث رہے ہوں گے، ہمیشہ اللہ و رسول
ذکر سے سرشار رہے ہوں گے اور دینی معاملات میں انہوں نے اتنی نیکیاں کی ہوں گی, انہوں نے اتنی اچھائیاں کی ہوں گی کہ اللہ نے انہیں اپنا مقرب بندہ بنا لیا ہوگا. اب سابقین میں کون لوگ ہوں گے؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ نبیوں کا گروہ ہوگا, یہ ولیوں کا گروہ ہوگا, یہ صحابہ کا گروہ ہوگا, یہ اللہ کے نیک بندوں کا گروہ ہوگا جن کو اللہ تعالی جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا کرے گا اور وہ کوالٹی جنت کی عطا کرے گا جو عام جنتیوں کو بھی حاصل نہیں ہے. اب جنتیوں کے دو گروہ ہوں گے, جنتیوں کے دو گروہ ہوں گے, ایک صالحین کا, انبیاء و مرسلین کا, اولیاء کاملین کا, یہ بھی جنتی ہوں گے مگر جنت میں ان کا درجہ سب سے الگ ہوگا اور اعلیٰ کوالٹی کا درجہ ہوگا. مجھل کے بولے نا سبحان اللہ. باقی عام جنتی ہوں گے جن کا نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جن کا نام عمل ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنمی ہوں گی. اب جنتیوں کو جنت کی طرف عزت کے ساتھ فرشتے لے کے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف فرشتے انتہائی زجر و توبیخ کے ساتھ ڈانٹتے, ڈپٹتے, گھسیٹتے لے کے جائیں گے. اللہ اکبر. جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے, یہ دو چیزیں اگر میں آپ کو بتا لے جاؤں تو میری اپنی تقریر کا مقصد حصول ہو جائے گا. کہ آپ سنیں گے یا ختم کر دیں؟ جنت سن کر کے ہم گزر جاتے ہیں, نہیں جانتے کہ جنت کیا ہے. جہنم سنتے ہیں, ہلکے میں لیتے ہیں اس لیے کہ نہیں پتا کہ جہنم ہے. میں اللہ کے کلام قرآن کو پڑھ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ جنت ہے کیا, اللہ نے جنت کیسی بنائی ہے اور جنتیوں کو کیا اللہ پاک عطا فرمائے گا, ان کی فیسلٹیز کیا ہوں گی, ان کے لیے نعمتیں کیا ہوں گی, ان کی زندگی جنت میں کیسی ہوگی, یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. اب آپ چونکہ تیار ہیں اس لیے ایک بار اور درود شریف پڑھیں تاکہ پوری طرح ذہن تازہ ہو جائے, باتیں سمجھ میں آئیں. چونکہ میں بہت زیادہ ہڑبڑ بھی نہیں کروں گا اور بہت تیزی کے ساتھ بھی نہیں بولوں گا کہ آپ کے پلے کچھ نہ پڑے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں باتیں اتر جائیں, جس طرح آئے ہیں آپ اسی طرح نہ جائیں. خدا توفیق دے تو جنت کی تمنا میں رسول کی پیروی آج ہی سے کرنے لگیں اور حضور کی سنتوں کو اپنائیں. اگر بے نمازی ہیں تو نمازی بن جائیں جنت کی چاہت میں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے. بولیں انشاءاللہ. درود شریف پڑھیں, مچل کے پڑھیں بلند آواز سے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, جنتیوں کی دو کوالٹی نا, تو جو جنتیوں کی اعلیٰ کوالٹی ہے وہ پہلے ترتیب بھی یہی ہے قرآن میں. سورہ واقعہ میں پڑھ رہا ہوں, آپ پڑھ کر کے دیکھیے گا ترجمہ. خدا توفیق دے پڑھا کریں کبھی کبھی قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لیا کریں. قرآن شریف کی تلاوت کی عادت ڈالیں. جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھیں. قرآن شریف بہت برکت والی کتاب ہے, اس سے زندگی بدل جاتی ہے. اگر سمجھ کے پڑھیں سبحان اللہ تو زندگی میں وہ انقلاب آئے جس انقلاب کی کسی نے سوچی بھی نہیں ہوگی. مچل کے بولیں سبحان اللہ. یہ ہے وہ قرآن. قرآن کتاب ہدایت ہے اور نبی سمجھ میں آئے جب بھی قرآن کی تلاوت کریں. نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو کسی سے پڑھوا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن سنیں. قرآن سننا جتنا پڑھنے والے کو ثواب اتنا ہی سننے والے کو بھی ثواب. اور اگر کوئی سنانے والا نہ ملے تو کم سے کم اتنا کیا کریں کہ وضو بنا کر کے قرآن شریف لے کر کے اسے بوسہ دے کر کے اپنے رخسار پر لگائیں, اپنے چہرے پر لگا لیا کریں. قرآن چھونا بھی ثواب ہے اور محبت سے قرآن چھوئیں گے تو بھی اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے. مچل کے بولے نا. میں نے پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا بوسہ لیتے اور پھر اس کو اپنے گال پر دونوں طرف ملتے لگاتے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے میں محبت میں ایسا کرتا ہوں, یہ اللہ کا کلام ہے, برکت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں. ایک حرف پڑھیں تو اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے.
ایک حرف پر، ایک لفظ پر نہیں، ایک ورڈ پر نہیں، ایک ورڈ میں کئی حرف ہوتے ہیں. جیسے کہا جائے ملک، آپ انگلش جاننے والے ہوں گے، ملک ہے انگریزی میں دودھ. تو اب یہ ایک ورڈ ہے، اس میں ہے 3 لیٹر، ایک ایم، دوسرا آئی، تیسرا ایل، 4 ہو گیا، تو چوتھا کے. ملک 4 ہوئے نا. تو اس میں بھی 4 حرف. کتنے ہوئے؟ 4 حرف. تو یہ 4 حرف ہیں. قرآن شریف میں جب حرف پڑھیں گے آپ 4، لفظ بھلے ایک ہو لیکن ہر حرف پر اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. بچل کے بولی نہ سنیں. جیسے آپ نے کہا کیا قرآن شریف میں پڑھا ہاذا، کیا پڑھا؟ ہاذا. تو اس میں ہو گئے 4 حرف. کتنے ہو گئے؟ ایک ہا، پھر اس میں ہے الف، 2 حرف ہو گئے. پھر ہے زال، پھر زال کے ساتھ ہے الف، ہاذا. اس میں ہو گئے 4 حرف. کتنے ہو گئے؟ 4 حرف. آپ نے اتنا پڑھا ہاذا تو اللہ پاک 40 نیکیاں عطا فرمائے گا. مچل کے بولے نا. کتنے کم وقت میں کتنی آسانی کے ساتھ 40 نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ. بہرحال یہ آپ کو ترغیب دے رہا ہوں. اب سنیے، جو اعلیٰ قسم کے جنتی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں عطا فرمائے گا جنت میں. والسابقون السابقون اولئک المقربون. اور علم و عمل میں آگے بڑھ جانے والے، اللہ کی بارگاہ کے مقرب، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے والے، یہ تو بڑے اچھے بندے ہیں اور آگے بڑھ جانے والے ہیں. سبحان اللہ. فی جنات النعیم، یہ عیش کے باغوں میں ہوں گے، نعمت کے باغوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں نعمت کے باغات عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. جنتیوں کا یہ درجہ، جو جنت میں یہ اعلیٰ درجہ پائیں گے، یہ اعلیٰ قسم کے جنتی، یہ پہلے لوگوں میں یعنی حضور کے زمانے کے لوگ اور حضور کے زمانے سے جو لوگ ملے ہوئے ہیں ان میں تو ایک بھاری گروہ ہے یہ. اور بعد والوں میں بہت کم لوگ ہوں گے جو جنت کی یہ اعلیٰ کوالٹی حاصل کر پائیں گے. یعنی بعد والے یہ اعلیٰ کوالٹی بہت کم حاصل کر پائیں گے. اب یہ جنت میں کیسے ہوں گے؟ سنو. دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ رہتا ہے اسی لکڑی کے تخت پر. کیوں؟ اب اسی کو چاہے اتنا صوفہ لگا کر کے اور روئی بھر کے اسی پہ گدا سیٹ کر کے چاہے جیسا اس کو بنا ڈالے، بیڈ، پھر اس میں شیشہ لگا لے، پھر اس کو چاہے جتنا موٹا تازہ بنا لے، چاہے جیسا بنا لے، مگر رہے گی لکڑی تو لکڑی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہے تو لکڑی ہی، چاہے سانپوں کی لکڑی ہو، چاہے جیسی لکڑی ہو، اس سے مطلب نہیں. اب اس پر جو بستر لگائیں گے وہ نرم سے نرم، گداز سے گداز گدا، ایک پالش کا موٹا یا چاہے ایک ہاتھ موٹائی، چاہے جتنا موٹا کر لیں، لیکن وہ ہوگا دنیا کا گدا، روئی، کپڑا، جس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا چاہے جتنا بڑا انسان ہو. لیکن اللہ پاک جنت میں کیا انتظام فرمائے گا. جنت ہے میاں، یہ دنیا نہیں ہے. سنو. علی سرور موضونہ، ہیرے اور جواہرات سے بنے ہوئے تختوں کے اوپر یہ جنتی ہوں گے. دنیا دار چاہے جتنا بڑا ہو جائے مگر ہیرے اور جواہرات کا تخت اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا جو اللہ جنت میں جنتیوں کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اس پر یہ ہوں گے. اچھا، تختوں کے اوپر کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ ریشم، نرم و گداز ریشم، دیباج اور حریر، یہ بہت ہی نرم ریشم ہوتے ہیں.
रेशम का बेहतरीन नरम गुदाज बिस्तर उसके ऊपर लगा हुआ होगा और बेहतरीन गद्दा लगा हुआ होगा और बेहतरीन मसनदें और तकिया लगे हुए होंगे जिस पर टेक लगा करके जन्नती बैठे हुए होंगे और जन्नत के नजारे देख रहे होंगे। अच्छा देखो, बैठे हैं आप लोग, एक के पीछे दूसरा बैठा हुआ है, ऐसे बैठे हैं ना, आपके पीछे कोई बैठा है। इंसानी फितरत है, पीछे बैठने से थोड़ा सा ताकत महसूस होती है, पीछे बैठने से कराहियत महसूस होती है। पीछे बैठने में, और अगर कोई मुतकब्बिर आदमी हो, थोड़ा सा मगरूर या घमंडी आदमी हो, तो वो तो पीछे बैठना गवारा ही नहीं करेगा, मैं पीछे तो बैठ ही नहीं सकता। तो पीछे बैठने में इंसानी फितरत है कि थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है, मगर जन्नत में किसी किस्म की कोई तकलीफ, कोई इंक़िबाज़ नहीं है। तो जन्नत अल्लाह ने बनाई इस तरह है कि जन्नतियों से पूरी जन्नत भरी हुई होगी, लेकिन कोई जन्नती किसी के पीछे नहीं होगा, सब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ऐसा डिजाइन वाला घर किसी ने अब तक नहीं देखा होगा कि पूरा घर भरा हुआ हो, सब एक दूसरे के आमने ही सामने हो। पूरा घर न भरे, सबको गोल गोल बिठा दिया जाए और सब एक दूसरे के आमने सामने हो, ये तो मुमकिन है। लेकिन पूरा घर भरा जाए तो फिर कोई किसी के पीछे न बैठे, ऐसा नहीं हो पाएगा। या तो घर नहीं भरेगा, सब कोने कोने बिठा